اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ سٹوری کس چیز کے متعلق ہے، تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے عمران نے، تو چلیے ان کی سٹوری انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، السلام علیکم، میرا نام عمران ہے اور میرا تعلق سرگودا سے ہے اور میں ایک پروفیسر ہوں۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں لاہور شفٹ ہو گیا تھا۔ میری بیوی اور ایک 5 سال کا بیٹا ہے میرے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ اب جو گھر ہم نے رینٹ پر لیا تھا وہ کسی دوست کے جاننے والے کا تھا۔ یہ گھر ڈبل سٹوری تھا۔ ہم نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو گئے تھے اور دوست نے بتایا کہ مالک مکان نے کہا ہے کہ آپ نے اندر سے اوپر پورشن کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف نہیں جانا۔ وہاں بھی ایک دروازہ ہے جو اوپر کھل جاتا ہے لیکن اس پر تالا لگا ہوا ہے، اور صحن میں بھی ایک دروازہ تھا جو اوپر کو جاتا تھا، یعنی کہ اوپر پورشن میں جانے والے 2 راستے تھے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں اوپر جانے کی، ہمارا تعلق واسطہ ہی نہیں تھا۔ سو میں اب روز صبح یونیورسٹی چلا جاتا ہوں اور سارا دن وہیں پر گزارتا ہوں، اور رات کو پارٹ ٹائم بزنس چھوٹا سا کیا ہوا ہے، سو اس میں بھی بہت بزی ہو گیا تھا۔ صبح کا نکلا رات 10 یا 11 بجے واپس آتا تھا۔ پیچھے میری بیوی اور 5 سال کا بیٹا اکیلے ہوتے ہیں۔ میری بیوی کی عادت ہے کہ وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے۔ اب بیوی نے بتانا سٹارٹ کیا کہ اوپر والے پورشن میں ایک عورت رہتی ہے جس کے 5 بچے ہیں۔ اس کے بچے صحن میں بھی آ کر کھیلتے ہیں اور اندر کی سیڑھیوں میں بھی آ کر اوپر کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس عورت کا سب سے چھوٹا بیٹا مزمل سے کھیلتا رہتا ہے۔ مزمل میرے بیٹے کا نام ہے۔ سو میں سنتا اور چپ ہو جاتا کہ عورت زیادہ اوپر رہتی ہے، کیا پوچھوں اور کیا کروں اس کے بارے میں۔ سو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں تو صحیح نہیں مل گئی نا۔ بیوی نے کہا کہ ہاں، وہ عورت بھی نیچے آتی ہے اور گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی ہے اور میرے کاموں میں بھی میری ہیلپ کروا دیتی ہے۔ اس طرح یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں باہر بہت بزی تھا اور وہ گھر میں مصروف ہو گئی۔ اب جوں اس عورت کے ساتھ میری بیوی کا دن گزرتا، میری بیوی مجھ سے شیئر کرتی۔ روز کبھی کہتی کہ آج وہ عورت کھیر بنا کر لائی ہے، کبھی کہتی کہ چاول دے کر گئی ہے مجھے، اور سیڑھیوں میں بیٹھ کر مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتی ہے، اور میری اور اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ بلکہ ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ ہمارے گھر میں صحن میں ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اس نلکے کو گھیر کے پانی نکالتی ہے، حالانکہ ٹوٹیوں میں بھی پانی آتا ہے، مگر وہ صرف وہیں جا کر پانی لیتی ہے۔ میں پوچھتی ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتی۔ میرے لیے کپڑے لے کر آتی ہے اور میں حیران تھی کہ اس کو کبھی گھر سے باہر نکلتے تو دیکھا نہیں، یہ کپڑے کہاں سے لے کر آتی ہے۔ اس کے 5 بچے نیچے آ کر سارا دن کھیلتے ہیں اور جو گند ڈالتے ہیں وہ خود صفائی کرتی ہے، ایون کہ میرے بھی سارے گھر کے کام وہی کرتی ہے۔ میرے لیے تو جناب بہت آسانی کر دی اس نے، مجھے کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑتا اور نہ وہ کرنے دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے، بہت سال ہوئے، وہ بیوہ عورت ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں ہی رہتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم اپنی گزر بسر کیسے کرتے ہو؟ بولتی ہے کہ میرا باپ اور 11 بھائی ہیں، میرا پورا خاندان یہاں پاس چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں رہتا ہے۔ وہ روز رات کو مجھے ملنے آ جاتے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ نہ کبھی اس کو جاتے دیکھا باہر، نہ کبھی باہر سے اس کو کوئی ملنے آیا۔ تو اللہ جانے کب آتے ہیں، شاید جب وہ آتے ہوں تو اس ٹائم میں سو چکی ہوتی ہوں۔ خیر، دن اسی طرح گزرتا گیا اور دن سے مہینے ہو گئے۔ اب 4 مہینے اس گھر میں ہمیں شفٹ ہوئے ہو گئے تھے۔ اب میری امی سرگودا سے لاہور میرے پاس رہنے آئیں۔
اسی گھر میں وہ 5 دن رہیں۔ کیونکہ سرگودا میں ہمارا گھر کافی بڑا ہے تو وہ وہیں کھلے گھروں میں رہنے کی عادی ہیں۔ اب ان 5 دنوں میں ایک دن بھی وہ اوپر والی عورت نیچے نہیں آئی۔ سیڑھیوں والے دروازے کو تالا لگ گیا۔ 5 دن امی رہیں اور ان کی چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی۔ کبھی امی کی واکنگ سٹک غائب ہوتی تو کبھی دوائیاں غائب ہوتی۔ امی کے کپڑے رسی پر میری بیوی ڈالتی تو اگلے دن پھٹے ہوتے تھے، وہ بھی ایسے پھٹے ہوتے جیسے کسی نے کینچی سے باقاعدہ پھاڑے ہوں۔ اب تیسرا دن تھا۔ امی رات کو تہجد پڑھتی ہیں تو امی نے دیکھا کہ کوئی باہر صحن میں نلکے سے پانی نکال رہا ہے۔ آدھی رات کو امی حیران ہوئی کہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ باہر آئیں تو دیکھ کے بری طرح ڈر گئیں، کیونکہ کوئی عورت تھی۔ وہ بہت ہی بد شکل اور لنگڑی تھی۔ لنگڑا لنگڑا کے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے دروازے کے بیچ سے غائب ہو گئی۔ اب امی نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ گر کے وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ساری رات یہیں رہیں اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ جب صبح میں اٹھا، امی کو زمین پر گرے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں امی کو ہوش آیا تو امی نے سارا رات کا واقعہ بتایا اور کہنے لگیں کہ جب سے میں تمہارے گھر آئی ہوں تو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اور اب رات کو تصدیق ہو گئی۔ تم بیٹا جتنی جلدی ہو سکے گھر چھوڑ دو۔ امی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور امی کی اکثر باتیں سچ نکل جاتی تھیں، تو میں بھی کافی پریشان ہو گیا اور امی کو رات کو گھر لے آیا۔ امی نے وظیفہ، تسبیح اور قرآن کی تلاوت سٹارٹ کر دی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اوپر پورشن سے کسی کے زمین پر پٹخے جانے کی آوازیں آتی، کسی کے چلانے کی آوازیں آتی۔ جب امی پڑھتی، اب میں نے محسوس کیا کہ میرا کاروبار میں نقصان ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ وہاں سے جو کمائی آتی، گھر آ کر پیسے رکھتا تو وہ غائب ہونے لگتے۔ میں بہت سخت پریشان ہونے لگا اور پھر میرا بیٹا بھی بیمار ہو گیا۔ اب وہاں حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ میں نے دوست سے ساری بات شیئر کی کہ جس کے ریفرنس سے گھر لیا تھا وہ ہمارے گھر آیا، کسی صاحب علم آدمی کو لے کر۔ وہ گھر انٹر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر سے نکلیں اور چلے جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کا کوئی جانی نقصان ہو۔ یہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اسپیشلی آپ کے اوپر والے گھر کے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے تو وہ کہنے لگا کہ پہلے آپ اپنے مالک مکان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ اوپر پورشن میں کون لوگ رہتے ہیں۔ اب اگلی شام مالک مکان، میرا دوست اور وہی صاحب علم آدمی سب گھر آئے۔ مالک مکان سے پوچھا کہ اوپر کون سی فیملی رہتی ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ گھر تو صرف آپ لوگوں کو رینٹ پر دیا ہوا ہے، اوپر تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہ پچھلے 12 سال سے بند ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری بیوی کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بری طرح ڈر گئی اور مالک مکان سے کہنے لگی آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا باجی کون سا مذاق، اس گھر میں صرف آپ لوگ رہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں رہتا۔ اوپر میں نے آپ کو اس لیے جانے سے روکا تھا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا اور ہر جگہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب اوپر گئے تو حیران ہو گئے، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، سارا پورشن خالی تھا، جگہ جگہ جالے لگے ہوئے، اور گھر میں سے جو بدبو تھی وہ آ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نیچے واپس آئے تو صحن میں موجود اسی ہینڈ پمپ پر میری نظر پڑی تو وہ ایسے سوکھا اور ویران تھا جیسے صدیوں سے بند ہو۔ یہ ہینڈ پمپ سوکھا ہے، یہاں کوئی پانی کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ اب جو صاحب علم آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ جس عورت اور اس کے 5 بچوں کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ کوئی چڑیل تھی جو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں خالی گھر میں رہ رہی تھی۔ جب میں آپ کے گھر میں انٹر ہوا تو میں نے اسے اسی وقت دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھ پر غصہ کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی کہ آپ کی بیوی یہاں سے جائے کیونکہ اس کو دوست مل گئی تھی۔
انسانوں اور جنات کی کوئی دوستی اور کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، اس لیے آپ یہ گھر فوراً سے پہلے چھوڑ دیں، ورنہ وہ آپ کی بیوی اور بچے کو بہت سخت نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ وہ اور اس کے بچے آپ کی بیوی اور آپ کے بچے سے مانوس ہو چکے ہیں۔ امی، میں اور میری بیوی سب نے ہی راتوں رات وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی۔ ہم نے وہ گھر اس لیے چھوڑا اور ایمرجنسی دوست کے گھر آ کر سٹے کیا۔ وہاں ایک ہفتہ رہے اور پھر کوئی نیا گھر رینٹ پر لیا، جہاں مالک مکان خود نیچے والے پورشن میں رہتے تھے اور ہم تینوں اوپر۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، صدقات دیے۔ اگر امی نہ آتی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا نقصان ہو جاتے، اور شاید جانی نقصان بھی ہو چکا ہوتا۔ اب جب بھی یہ بات یاد کرتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے۔ بیوی وہاں سے آنے کے بعد کافی دیر بیمار رہی، اس کا علاج چلا اور اب الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر جب بھی یہ بات یاد کرتی ہے تو بہت بری طرح سے ڈر جاتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 4 مہینے ایک چڑیل اور اس کے 5 بچوں کے ساتھ گزار دیے ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ جو ہمارے ویور عمران نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ زندگی میں کبھی پیش آیا ہے تو آپ ہمیں اسکرین پر دیے گئے ای میل پر یا پھر انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر کے اپنا واقعہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔